باب إثبات عذاب القبر. الفصل الأول. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد. متفق عليه. صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے ایمانیات کا تذکرہ کرنے کے بعد باب القدر کا تذکرہ فرمایا اور اسی ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب پر بھی انسان ایمان لائے. جس طریقے سے اس سے پہلے بحث گزری ہے تقدیر کی، تقدیر پر ایمان لانا جس طرح ضروری ہے اسی طریقے سے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ انسان کو قبر میں عذاب دیا جائے گا اگر اس نے غلط کام کیا ہے، اور جزا ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا اگر اس نے اچھا کام کیا ہے. قبر کے عذاب کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے الگ الگ باتیں کہی ہیں. جو جمہور ہمارے علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے، عذاب ہونا ہے. لیکن ایک فرقہ معتزلہ کا ہے، معتزلہ فرقہ، اس کا یہ کہنا ہے کہ جہاں جہاں احادیث نبویہ میں عذاب قبر کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ حقیقی معنوں میں عذاب نہیں ہوگا، بلکہ انسان کو ڈرانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے عذاب قبر کا تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ عذاب وذاب کچھ نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اس آیت کے بارے میں صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کا نزول عذاب قبر کے بارے میں ہوا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حقیقی مسلمان وہی ہے. المسلم جب اسم فاعل پر یعنی صفت کے صیغے پر جب الف لام لایا جاتا ہے تو معنی میں حصر کا ترجمہ کیا جاتا ہے. حصر. المسلم حقیقی اسلام اور حقیقی مسلمان وہی ہے. حقیقی اسلام قبول کرنے والا وہی ہے، حقیقی مسلمان وہی ہے. المسلم میں حقیقی کا ترجمہ الف لام کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. اذا سئل فی القبر جب اس سے پوچھا جائے گا، اذا جب ماضی پر لاتے ہیں مستقبل کا ترجمہ پیدا ہوتا ہے. حقیقی مسلمان وہی ہے جس سے پوچھا جائے قبر میں، جب اس سے قبر میں پوچھا جائے گا تو وہ گواہی دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منکر اور نکیر کی جو شکل اور شباہت وہاں پر ہوتی ہے وہ دیکھ کر ایک عام
مردے کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے جواب نہیں نکلتا۔ لیکن جو حقیقی مسلمان ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس نے پوری زندگی، پورا پل، اپنا وقت ایمانیات کے ساتھ، اسلامیات کے ساتھ اور احسانیات کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اس کی زبان سے فوراً یہ سوال کے جواب میں فوراً نکلے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نکل جائے گا فوراً۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا، اسی کی طرف یہ اشارہ قرآن کی آیت اشارہ کرتی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ثابت قدم فرمائے گا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ کس چیز کے ذریعے ثابت قدم فرمائے گا؟ بالقول الثابت، قول ثابت کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں بھی جمائے گا اور آخرت میں بھی جمائے گا۔ اور یہاں آخرت سے مراد عذاب قبر ہے، یعنی عند سوال کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو خاطر جمعی سے نوازے گا اور دل جمعی سے نوازے گا، اور وہ پوری ہمت کے ساتھ وہ منکر اور نکیر کے جوابات دینے پر وہ قادر ہوگا۔ اور دنیاوی زندگی میں ثابت قدم کس طرح رکھتا ہے؟ حالات کتنوں ہی خطرناک ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، فقر و فاقہ، افلاس، آسمان نے برسانا چھوڑ دیا، زمین نے اگانا چھوڑ دیا، دشمنوں کی الغار ہے۔ ایسے موقع پر بھی اگر انسان اپنی ایمان پر جمع رہتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مدد ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت کے ذریعے سے اللہ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں، کیونکہ اس نے ایمان پر محنت کی ہے، اسلام پر محنت کی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر محنت کی ہے۔ اب حالات کتنے خطرناک ہو جائیں گے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور ایمان اس کے سینے میں محفوظ رہے گا، اور قبر میں جب وہ چلا جائے گا اس وقت بھی اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جمائے گا جن لوگوں نے ایمان قبول فرمایا۔ کس طرح جمائے گا؟ کس قول کے ذریعے جمائے گا؟ بالقول الثابت، اور قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، دنیاوی زندگی میں بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں ہوگی، اور قبر میں بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں ہوگی، دنیاوی زندگی میں بھی وہ مضبوط جمع کھڑا رہے گا، اور قبر میں بھی وہ ہر سوال کا ترکی بترکی جواب دے گا۔ وہی ہے بالقول الثابت۔ نزلت فی عذاب القبر، یہ قرآن کی آیت عذاب قبر سے متعلق نازل ہوئی ہے، چنانچہ اس آیت کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ قبر کے عذاب کا تذکرہ بھی قرآن میں ثابت ہے، قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ سوال کیا کیا جائے گا؟ یقال لہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ پوچھا جائے گا، یقال لہ، مردے سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ فیقول، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ونبی محمد، میرا نبی محمد ہے۔ یہاں پر ترجمہ دیکھ لو کہ اگر مبتدا تو معرفہ ہوتا ہی ہے، جب خبر بھی معرفہ ہو تو ایسے موقع پر آپ جس کو بھی چاہیں مبتدا بنا سکتے ہیں، جس کو بھی چاہیں خبر بنا دیں گے۔ آپ ربی کو مبتدا بنانا چاہیں، ربی بھی مبتدا ہو سکتا ہے، اللہ کو خبر بنانا چاہیں، اللہ بھی خبر ہے، اللہ کو مبتدا بنانا چاہیں تو اللہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں، ربی کو خبر بنانا چاہیں ربی کو خبر بنا سکتے ہیں۔ تو جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، آپ جس کو چاہیں مبتدا بنا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کو بھی مبتدا بنائیں گے اس کو مقدم کرنا پڑے گا، پہلے لانا پڑے گا۔ ربی اللہ، اگر آپ اللہ کو مبتدا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یوں بولنا پڑے گا اللہ ربی۔ نبی محمد، اگر آپ محمد کو مبتدا بنانا چاہتے ہیں محمد النبی۔ اچھا، لیکن یہاں پر حدیث شریف میں اللہ کو بعد میں لایا گیا، محمد کو بعد میں لایا گیا، وہ اچھا جب خبر بھی معرفہ ہو تو اس وقت حصر کا ترجمہ ہوتا، حصر تاکید کا ترجمہ، میرا رب اللہ ہی ہے، میرا نبی محمد ہی ہے، یہ ہی کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جب خبر معرفہ ہو تو ہی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، حصر کا ترجمہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذه الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبارت دیکھ کر کیا کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد، بندے کو جب قبر میں رکھا جائے گا یا رکھا جاتا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور ان کے اصحاب واپس جاتے ہیں، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو وہ ان لوگوں کی چپلوں کی آہٹوں کو سنتا ہے. وہ مردہ ان لوگوں کی چپلوں کے آہٹوں کو سنتا ہے، کھٹ 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 چپل کی جو آواز آتی ہے. ایسے موقع پر دو فرشتے آتے ہیں، اتاہ ملکانی فیقعدانہ، اور وہ دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں. اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، اس لیٹے ہوئے شخص کو بٹھانا ہو تو اقعد یقعد کا استعمال ہوتا ہے. کوئی شخص کھڑا ہو، اس کھڑے شخص کو بٹھانا ہو اجلس یجلس کا استعمال ہوتا ہے. تو مردہ لیٹا رہتا ہے تو لیٹے ہوئے شخص کو بٹھانا ہوتا ہے تو اقعد یقعد، اور کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے شخص کو بٹھانا ہوتا ہے اجلس یجلس کا استعمال کیا جاتا ہے. فیقعدانہ، چنانچہ فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور دونوں فرشتے پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم کیا کہا کرتے تھے اس آدمی کے بارے میں جو محمد ہے، اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے تھی، تم کیا دعویٰ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر وہ مومن ہوگا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فَيُقَالُ لَهُ، ان سے کہا جائے گا، انظر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، دیکھ لو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں بنایا گیا تھا. پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر ایک کی جگہ جنت میں بھی بنا دی گئی ہے اور ہر ایک کی جگہ جہنم میں بھی بنا دی گئی ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ ارے بھائی جنت جہنم میں کتنے لوگوں کو ڈالیں گے، جہنم فل ہو جائے گی، ہم بچ جائیں گے، سب سے لائن میں سب سے پیچھے کھڑے ہوں گے، کھانا گھٹ جائے گا تو ہم کو بریانی مل جائے گی، چنانچہ جہنم جب بھر جائے گی ہم جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے. اس کو معلوم ہونا چاہیے اگر پوری دنیا کے لوگ بدکار ہو جائیں، پوری دنیا کے لوگ غلط ہو جائیں، غلط روش اختیار کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو از آدم تا قیامت پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو اگر جہنم میں داخل فرما دیں تو جہنم تب بھی کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور ہے تو اور مجھے دیجیے. جہنم تب بھی کہے گی. لہذا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم میں بھی بنایا گیا، ہر ایک کی ٹھکانہ جنت میں بھی بنایا گیا ہے. تو اس آدمی کے بارے میں اس آدمی سے کہا جائے گا، دیکھ تیرا ٹھکانہ جہنم میں بنایا گیا تھا. انظر الی مقعدک من النار، اگر تم مومن نہ ہوتے
تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا. قد ابدلک اللہ بہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ٹھکانے کو بدل دیا. ابدلک اللہ بہ جنت سے، مقعدا من الجنتی، جنت کے ٹھکانے سے جہنم کے ٹھکانے کو بدل دیا. تم نے ایمان قبول کیا اور ایمان پر ثابت قدم رہے اور ایمانیات کے متعلقات پر عمل کرتے رہے. ایسا نہیں کہ صرف ایمان لایا، لا الہ الا اللہ، گھر میں بیٹھے رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے اس کے اصولیات پر، اس کے فروعات پر، سب پر، ہر گوشے پر عمل کرنا پڑے گا، تب آپ جنت کے مستحق ہوں گے. قد ابدلک اللہ، اللہ نے آپ کے ٹھکانے کو بدل دیا جنت کے ٹھکانے سے. چنانچہ وہ اپنے سامنے جنت کے ٹھکانے کو بھی دیکھے گا، جہنم کو بھی دیکھے گا. اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جس کو کبھی پیاس محسوس نہ ہو، اس کو پانی کی قدر معلوم نہیں ہوگی. جب آدمی پیاسا ہوتا ہے تو پانی کی قدر معلوم ہوتی ہے. اگر انسان پیاسا ہی نہ ہو، کبھی اس کو پیاسی کبھی نہ لگے، تو اسے پانی کی قدر معلوم نہیں ہوگی. ایک آدمی کو کبھی بخار نہ آئے، کبھی بخار نہ آئے، تو بخار میں جو پریشانی آتی ہے اس کو کیا معلوم؟ اس کو کچھ معلوم نہیں. اب اس آدمی کو اگر جہنم کا ٹھکانہ نہ دکھایا گیا ہوتا تو وہ کہتا کہ جہنم وہنم کوئی چیز نہیں ہے، جہنم کی واحد تباہی بہت بڑی چیز نہیں ہے. لیکن جب اپنی نگاہوں سے وہ جہنم کو دیکھے گا اور اس آدمی کو جنت مل گئی ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شکریہ کے الفاظ نکالے گا اور حمد اور ثنا وہ بیان کرے گا. اے اللہ تعالیٰ، تیری تعریف اور تیرے لیے ہم حمد بیان کرتے ہیں، تیرے لیے ہم تشکر کے ہدایت پیش کرتے ہیں. پروردگار، تو نے ہمیں اس خطرناک ٹھکانے سے ہمیں بچا لیا. اسی بنیاد پر جو جنتی ہوگا اس کے سامنے بھی جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا، یہ تمہارا دروازہ ہے. گرچہ اس سے جو ہے اس کے تعفنات اور اس کی جو بدبو اور اس کی جو وحشت ناک منظر، اس کی جو تپش اور اس کی لو وغیرہ جو ہیں، ان کو محسوس تو اس قبر میں موجود شخص کو محسوس تو نہیں ہوگا، بس وہ دیکھے گا وہ الاؤ اور وہ ابلتی ہوئی، وہ بھڑکتی ہوئی آگ، یہ تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا، تاکہ جنت میں جب اس کو داخل کیا جائے گا، جنت کا ٹھکانہ ملے گا، تو اس کو یہ احساس ہوگا کتنے خطرناک جگہ سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے. فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، چنانچہ وہ آدمی دونوں کو دیکھے گا ایک ساتھ. لیکن وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، جہاں تک منافق کا تعلق ہے اور کافر کا تعلق ہے. منافق کون؟ منافق جس میں 3 علامتیں پائی جائیں گی. جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امانت دی جائے امانت میں خیانت کرے. یہ منافق کی پہچان، منافق ہیں یہ لوگ. آج ہمارے معاشرے میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھ لیں، کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. اگر وہ تاجر ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ کو زید بکر کا نام رکھا ہے. ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو بھروسے کو مجروح کرتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں. ان کو امانت دی جاتی ہے، امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلاف بن جاتا ہے. تو یہ منافق لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی سزا خطرناک ہوگی. اور کافر تو کافر، اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، تقدیر کا منکر، اور اللہ کی کتاب کا منکر، آخرت کا منکر، عذاب قبر کا منکر. یہ جو موٹی باتیں ہیں، ان چیزوں کے منکرین کو کافر کہتے ہیں. فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، جب اس آدمی سے سوال کیا جائے گا تم کیا کہتے تھے اس آدمی کے بارے میں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں. كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسِ، میں بس وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ محمد اللہ کے نبی نہیں ہیں تو میں بھی کہتا تھا محمد اللہ کے نبی نہیں ہیں. گویا کہ لوگ بہک گئے تو میں بھی بہک گیا. فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، اس سے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی
نہ تو نے جانا اور نہ جاننے کی کوشش کی. تلا یتلو کے معنی آتے ہیں کسی کے پیچھے پڑنا. نہ تو نے جانا اور نہ جاننے کے لیے تم نے تگودو کیا، چنانچہ اس کو مارا جائے گا. وَيُضْرَبُ مارا جائے گا، بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ اس کو کوڑے سے مارا جائے گا، لوہے کے کوڑے سے مارا جائے گا. ایسی چیخ اس کی زبان سے نکلے گی، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا جس چیخ کو سنے گا ہر وہ من یلیہ جو ملا ہوا ہوگا. غیر الثقلین متفق علیہ. انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تمام چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں. انسان اگر سن لے انسان کا کلیجہ پھٹ کر باہر نکل جائے، انسان اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے، اسی بنیاد پر انسان کو وہ چیخ نہیں سنائی دیتی ہے. تو انسان اور جنات کے علاوہ جتنے جانور ہیں جو حشرات الارض ہیں اس چیخ کو ہر ایک سنتا ہے.